السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، خاتم النبیین پہ، جن کے صدقے یہ سارے جہان رب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، جن کے صدقے ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر برسائیں، رحمتیں ہمارے اوپر برسائیں۔ آج کا ایک دل خراش واقعہ، اس کی وجہ جو کہ مدینہ منورہ میں ہوا، جس کے لیے بہت دکھی ہے ہر مسلمان، ہر کلمہ گو بہت دکھی ہے، میرے سمیت۔ دوستو، اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہمارے ادھورے فیصلے۔ ہمارے آئین میں جب فیصلہ کر دیا گیا کہ بھی قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کو ایک شناخت رکھنی لازم قرار دینی چاہیے تھی، اس شناخت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جہاں پہ نان مسلم نہیں جا سکتے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، مسلمان بن کے ہماری صفوں میں گھس کے۔ کوئی تنکا، کوئی پرندہ، کوئی انسان جو کلمہ گو ہے وہ مدینہ شریف میں جا کے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتا۔ وہاں پہ جو کبوتر ہیں وہ بھی بڑی تمیز سے بیٹھتے ہیں۔ جب بندہ مدینہ شریف کا، مدینہ منورہ کا نام لیتا ہے تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بادب ہو جاتا بندہ۔ ان لوگوں نے پچھلے 3 4 سال 5 سال مدینہ ریاست بے حرمتی کرتے رہے۔ ان کی سیاست ہوگی پاکستان میں، ان کی جھگڑے ہوں گے شہباز شریف سے، ان کے جھگڑے ہوں گے نواز شریف سے، جبکہ یہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کیا چوری انہوں نے کی ہے۔ چور 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 کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک وہ بڑا پن ہے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، جواب دینا ہر بندے کو آتا ہے۔ میرے دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اب شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے شاید تو ہم نہ بولتے، لیکن اپنے نبی کے لیے بولیں گے، ہر بندہ بولے گا، اور آپ کو اس کا جواب ملے گا، ہر جگہ سے جواب ملے گا، ہر طریقے سے جواب ملے گا، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا بشرط زندگی۔ میری ریکویسٹ ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ملنے والوں سے، جو مجھے لوگ جانتے ہیں، میری منت ہے، ہاتھ باندھ کے یہ دیکھو، میرے ہاتھ بندھے، خدا کا نام ہے یار، یہ چیز نہیں برداشت ہو سکتی۔ اب بس وائلنس نہیں، وائلنس نہیں، لیکن ان کو احساس ضرور ایک دفعہ دلوانا یار۔ ان کو کم از کم ایک دفعہ یہ ضرور بتانا کہ ہر جگہ بدتمیزی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بدتمیز ہو گئے ہیں، یہ فوج کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں، بڑی بڑی گندی گالیاں نکال رہے ہیں، یہ تنقید نہیں، یہ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ اور یہ انہوں نے جو اتنی دیر انویسٹمنٹ کی تھی عمران خان کے اوپر، یہ انویسٹمنٹ بول رہی ہے۔ اور میرا پاکستانی حکام سے، جتنے بھی ادارے ہیں، سب سے درخواست ہے، آپ کو بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا نام ہے، ان کو شناخت دو۔ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ غیر مسلم رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، جو مرضی رہتا رہے، اقلیتوں کے حق حقوق بھی لے۔ یہ کم از کم اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ یہ کیا ہے۔ جب یہ اسلام کی روح کو، اسلام کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، اسلام میں ابھی آپ تھوڑے دن پہلے سن رہے تھے، جن کے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارا لیڈر ہی ہمارا نبی ہے۔ جب یہ آخری نبی کو نہیں مانتے تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا لیڈر کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری نبی کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں اس بات کو مانتا۔ جب ہر چیز آپ کے سامنے ہے، آنکھیں بند، آنکھیں کھول کے مکی کیوں کھاتے ہو؟ بس کر دو یار۔ یہ ٹک ٹاک، یہ سارا ادھر ادھر جتنا سوشل میڈیا ہے، یہ سارا ادھر ہی پڑا رہنا ہے۔ یہ مٹھی بھر ہیں، ایک ایک بندے نے پتہ نہیں 8 8 10 10 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہا ہے۔ یہ جو باہر نکلے میں یقین کرو یہ سارے قادیانی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، جن کو سارا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن ان کے خواب اللہ تعالیٰ نہیں پورے کرے گا۔ پاکستان میں ڈیفنس سے باہر نکل کے کہیں دکھا دیں یہ بندے کچھ کر رہے ہوں،
کہیں نظر نہیں آئیں گے، ہیں ہی نہیں، یہ سارے ادھر ہی جمع ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں ان سب پہ لعنت بھیجتا ہوں جن لوگوں نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا ہے۔ میں اپنے سب دوستوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی سخت کے حساب سے ان کو جواب دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔